سب سے پہلے آپ تمام ساتھیوں کو میری طرف سے سلام و آداب۔ آج کا ہمارا موضوع جس پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے اردو ادب میں تحریکات اور رجحانات کی خدمات۔ ساتھیوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، جس طرح ہم نے اردو ادب کی تاریخ کا مطالعہ پیچھے کیا ہے، اردو ادب کی تاریخ کے مطالعے سے ہم نے یہ چیز اخذ کی ہے کہ بہت سی تحریکوں، بہت سے رجحانات اور بہت سے دبستانوں نے مل کر اردو زبان کے فروغ میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ ساتھیو، جیسا کہ آپ دو بڑی تحریکوں کے نام بخوبی جانتے ہیں، ایک ہے علی گڑھ تحریک اور دوسری تحریک ہے ترقی پسند تحریک۔ یہ اردو ادب کی دو بہت بڑی تحریکیں ہیں جنہوں نے اردو ادب کو نئے اسالیب سے واقف کرایا، نئے اسالیب سے روشناس کرایا۔ جو پہلی علی گڑھ تحریک ہے، علی گڑھ تحریک جو تھی یہ 1857 عیسوی کے بعد منظر عام پہ آئی، اور اس تحریک کا باقاعدہ آغاز 1870 عیسوی میں علی گڑھ کے اندر سر سید احمد خان نے کیا تھا۔ علی گڑھ تحریک کے جو مقاصد تھے، جو اغراض تھے، جس کی وجہ سے اردو ادب کو فروغ ملا، وہ یہ تھے کہ آج کے دور میں ہماری جو عوام ہے، اس عوام کو نئے ادب کی ضرورت ہے۔ اب ہماری عوام کو ایک ایسے ادب کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے قوم کی اصلاح ہو سکے۔ تو گویا اس علی گڑھ تحریک کے ذریعے اردو ادب کے اندر سوانح نگاری، ناول نگاری، افسانہ نگاری، تاریخ نویسی، مغربی علوم کو روشناس کرایا گیا۔ مطلب دیگر الگ الگ انواع قسم کے مضامین جو تھے اردو ادب کے اندر اس تحریک کے زیر اثر جو ہے وہ نشو نما پائے۔ علی گڑھ تحریک وہ تحریک تھی جس کے بانی سر سید احمد خان تھے، اور سر سید نے اپنی قوم کے لیے یہ دیکھ لیا تھا کہ اب جب تک میری قوم کے لوگ نئے ادب سے روشناس نہیں ہوں گے تو ہماری قوم کے لوگوں کا حال بہتر نہیں ہو سکے گا۔ تو سر سید نے اس وجہ سے یہ علی گڑھ تحریک قائم کی تھی، اور اس علی گڑھ تحریک نے اردو ادب کے اندر نمایاں کردار انجام دیے۔ ٹھیک اسی طرح جو اردو ادب کی جو دوسری بڑی تحریک ہے جس کا نام ترقی پسند تحریک ہے، یہ تحریک جو تھی 1936 عیسوی میں منظر عام پہ آئی۔ اس تحریک کا پس منظر آپ کو بخوبی پتا ہوگا کہ کیا ہے کہ لندن کے اندر جب ہندوستانی طلبہ تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے وہاں پہ مقیم تھے، تو ان کے اندر جب روس کا انقلاب ہو رہا تھا تو اس کی جو تبدیلیاں جو تھی ان کے اندر ان کے اثرات پیدا ہوئے۔ تو ان اثرات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ہندوستان کے اندر ایک کانفرنس رکھی جو لکھنؤ کے اندر منعقد ہوئی، جس کی صدارت پریم چند نے کی تھی۔ اس کانفرنس کے اندر مختلف ادیب و شعراء جو تھے انہوں نے شرکت کی۔ انہوں نے ایک ایسی رائے اپنائی کہ اب ہم ایک ایسا ادب تحلیق کریں گے جس کی وجہ سے ہمارے سماج کے دبے کچلے مسئلے جو ہیں وہ حل ہو سکیں اور ہمارا ادب جو ہے وہ فروغ پا سکے۔ اس ضمن میں پریم چند نے اپنے افسانہ نگاری کے ذریعے جو اپنا کردار ادا کیا، راجندر سنگھ بیدی نے کردار ادا کیا، سعادت حسن منٹو تھے، انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، دیگر جتنے بھی اس تحریک کے زیر اثر ادیب و شعراء تھے انہوں نے اس ادب کو فروغ دینے کے لیے اپنا نمایاں کردار انجام دیا۔ اردو ادب کی یہ جو دو بڑی تحریکیں ہیں، علی گڑھ تحریک اور ترقی پسند تحریک، ان دو تحریکوں کے علاوہ اردو کے اندر بہت سی تحریکیں وجود میں آئی۔ پہلی تحریک جو تھی وہ اردو کے اندر دکنی دور، جو 13ویں صدی سے لے کے 17ویں صدی عیسوی تک تھا۔ اردو کا جو دکنی دور تھا یہ 13ویں صدی سے لے کے 17ویں صدی تک تھا۔ اس دور کے اندر پہلے تو ہمیں اس زبان کو فروغ دینے میں، اس زبان کی خدمات انجام دینے میں ہمیں صوفیاء حضرات نظر آتے ہیں، ان کے بعد شعراء حضرات نظر آتے ہیں، ان کے بعد ہمیں ادیب جو ہیں وہ بھی نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ صوفیاء حضرات نے خواجہ بندہ نواز گیسا دراز سے لے کر ان کا سلسلہ نسب سے لے کر آگے جہاں تک یہاں پہ یہ ختم ہوتے ہیں وہاں تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔
اس کے بعد دکنی دور کے جتنے بھی بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں ان میں بڑے بڑے بادشاہ تھے، جو بادشاہ تھے جیسے قطب شاہی، عادل شاہی دور میں وہ بھی شاعری کرتے تھے، انہوں نے بھی اس دور کی میں جو یہ تحریک تھی اور دکنی دور کی اس تحریک میں اپنا نمایاں کردار انجام دیا۔ اس کے علاوہ جو مشہور شعراء تھے ان میں ملا وجہی، گواسی، اس کے بعد ابن نشاطی، فیروز شاہ، ابراہیم کلی قطب شاہ، اور آخر پہ آتے ہیں ولی دکنی۔ یہ جو تھا اردو کا دکنی دور تھا، یہ جو اردو کی پرانی تحریک تھی۔ اس کے بعد ایک دوسری تحریک جو شمالی ہند میں قائم ہوئی، اس کے بعد جو دوسری تحریک ہے وہ زبان کی اصلاح آئی جو شمالی ہند کے اندر آئی تھی۔ شمالی ہند کے اندر آپ کو پتا ہے ایک رجحان قائم ہوا تھا ایہام گوئی کا، جب شمالی ہند میں شاعری شروع ہو رہی تھی تو اس شاعری کو ایہام گوئی کی سند سے نکالنے کے لیے زبان کی اصلاح چلائی گئی تھی۔ یہ جو تحریک تھی شمالی ہند کے اندر خان آرزو نے چلائی تھی۔ زبان کی اصلاح کے علاوہ جو اور تحریک آئی وہ ہے کلاسیکی تحریک۔ زبان کی اصلاح کے بعد کلاسیکی تحریک، ایک کلاسیکی تحریک یہ آئی تھی کہ جو پرانا ادب ہمارا تحلیق ہو رہا ہے وہ کارآمد آگے والے نسلوں کے لیے بھی ہے، آگے آنے والے ادب کے لیے بھی کارآمد ہے، تو اس تحریک کو کلاسیکل تحریک کا نام دیا گیا۔ تو زبان کی اصلاح کے بعد جو نئی تحریک آتی ہے اس کا نام ہے علی گڑھ تحریک۔ اردو ادب کے اندر فروغ کی خاطر علی گڑھ تحریک نے جو کردار ادا کیا ہے وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا ہے۔ علی گڑھ کی یہ جو تحریک تھی، اس تحریک کے بعد جو تحریک اس کے رد عمل میں آتی ہے اس کا نام ہوتا ہے رومانیت تحریک۔ رومانیت تحریک یہ تھی جو سر سید کی یہ تحریک علی گڑھ تحریک تھی، وہ اقلیت اور مقصدیت کے اوپر جو تھی وہ زور دے رہی تھی۔ تو رومانیت کی جو تحریک قائم ہوئی تھی وہ اس کے رد عمل میں قائم ہوئی تھی کہ اب ہم ایسا ادب تحلیل کریں گے جس میں حسن ہو اور ہمارا کیا ہے جو ہمارا جمال ہے وہ اس میں پیش کیا جائے۔ اردو ادب کے اندر اس تحریک جو رومانیت ہے وہ علی گڑھ تحریک کے رد عمل میں آئی تھی، اس نے بھی اپنا نمایاں کردار ادا کیا ہے جسے ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ جب ہم اس کے مطالعے میں ہم جاتے ہیں، جب اس تحریک کے بارے میں ہم جانتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مغرب سے یورپ سے متاثر ہو کر ہندوستان کے اندر یہاں پہ اس کو لاگو کیا گیا تھا، اور اس کے ذریعے اردو ادب کو فروغ دینے کے لیے شعراء حضرات، ادیبوں نے اور تنقید نگاروں نے اسے اپنایا تھا۔ رومانیت کے بعد آتی ہے ترقی پسند تحریک۔ ترقی پسند تحریک جو سجاد ظاہر نے قائم کی تھی، اور اس کے بعد اس تحریک نے اپنے اغراض و مقاصد کو پورا کیا اور آخر یہ تحریک جو تھی زوال پذیر ہوئی۔ لیکن اس تحریک کے آخر میں، اس تحریک کے رد عمل میں ایک خلقہ ارباب ذوق بھی قائم ہوا تھا، لیکن وہ رجحان کی شکل میں ہے، اس کو ہم کیا کریں گے بعد میں دیکھیں گے رجحانات میں۔ تو اس سے پہلے ترقی پسند تحریک کے رد عمل میں ایک تحریک آئی تھی جس تحریک کا نام تھا جدیدیت۔ اردو ادب کے اندر جدیدیت جو ہے وہ ایک اہم تحریک ہے۔ کیا ہوا کہ جب جدید سائنسی دور تھا تو سائنسی علوم جو تھے وہ بڑھ رہے تھے، تو انسان کے اندر یہ ایک نئی سوچ آئی کہ اب انسان کو معاشرے کی فکر نہ ہو، بلکہ وہ کیا کرے، اپنے ادب کو اپنے سکون، اپنے تسکین کے لیے اسے لکھے، اسے تحریر کرے، اسے پیش کرے، نہ کہ وہ فرد دوسرے فرد کے جذبات اور احساسات کو سمجھنے کے لیے یا اس کی ذہنی خوشی کے لیے اب ادب کو تحلیل کرے۔ اس کا نام جدیدیت تھا، اور جدیدیت جو تھی ادب کے اندر ایک اہم تحریک ہے۔ اس تحریک نے مختلف ادبا، شعراء کو اپنے اندر سمیٹا، اور اس تحریک نے اردو ادب کو فروغ دینے کے لیے نمایاں کردار ادا کیا۔ اس جدیدیت کے جو سب سے بڑے حامی تھے اور ناصر تھے وہ تھے شمس الرحمن فاروقی۔ جدیدیت کے بعد جو آتی ہے وہ ماں بعد جدیدیت آتی ہے۔
1960 ईस्वी में जदीदियत आई थी, और जदीदियत जो थी 20 साल के बाद, इस जदीदियत जो थी वो रद्द अमल के तौर पे आई थी, लेकिन माबाद जदीदियत जो है वो उससे तोसी हुई है, मतलब उसे वसअत मिली है, बल्कि ये रद्द अमल के तौर पे नहीं आई। इस माबाद जदीदियत ने क्या किया कि उर्दू के अंदर जो जो असालीब इन तमाम तहरीकात के अंदर जो थे मफीद साबित हो रहे थे, जिनके अंदर कहानीपन आ रहा था, जैसे जदीदियत ने कहानीपन को रद्द कर दिया था, इसी तरह इसने क्या किया, उसके बरअक्स उसको लगा कि अब कहानीपन का यहाँ होना लाजमी है, तो इस तहरीक ने उर्दू अदब के अंदर कहानीपन लाया, और जो जो मुफीद इन तमाम तहरीकात के अंदर मुफीद चीज़ें थी जो उर्दू अदब को फ़रोग देने के लिए नुमाया किरदार अदा कर रही थी, उन्हें इस माबाद जदीदियत की तहरीक ने अपने अंदर समेट लिया और उर्दू अदब को फ़रोग देने के लिए नुमाया किरदार अदा किया। जब हमने पूरी तहरीकें समझ ली तो उसके बाद हम आते हैं तहरीकात के बाद रुझानात व उर्दू अदब के अंदर कौन कौन से रुझानात आए जिन्होंने अदब को फ़रोग देने के लिए काम किया। सबसे पहला जो रुझान आया था वो एहाम गोई का रुझान आया था, जो शुमाली हिंद के अंदर कायम हुआ था। एहाम गोई का रुझान जो था ये शुमाली हिंद के अंदर शुरा के अंदर कायम हुआ था। शुरा ने क्या किया था, एक खास तर्ज का कलाम पेश करना शुरू कर दिया, जिसके एहाम का जो मकसद था वो ये था कि कलाम के अंदर हम ऐसे अल्फाज ले आए कि जिसके दो मानी हों, ताकि समझने वाला जो है वो जो हम पेश कर सकें वो समझने वाला समझ ना सके। इसकी वजह से क्या हो रहा था कि अदब को फ़रोग तो मिल रहा था, नए नए असालीब नए नए अल्फाज जो थे वो यहाँ पे आ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इसका नुकसान हो रहा था कि पढ़ने वाला जो है वो उससे समझ नहीं आ रहा। तो इस एहाम गोई का रुझान ने उर्दू अदब के अंदर भी फ़रोग देने का काम किया है, जैसे असालीब को उसने मुख्तलिफ अल्फाजों को उसने अंदर समाने की कोशिश की है। एहाम गोई के बाद हम देखते हैं कि अलीगढ़ तहरीक के ज़ेरे असर एक रुझान कायम होता है जो अंजुमन पंजाब लाहौर की शक्ल में सामने आता है। अंजुमन पंजाब लाहौर की शक्ल में जो हमारा ये रुझान सामने आता है वो सर सैयद के तहरीक के ज़ेरे असर खाली शिबली जो थे, इनके खाली और आज़ाद ने मिलकर उर्दू शायरी का एक नई तरह डाली थी, और इस नई तरह का ये मकसद था कि अब हम जो शायरी पेश करेंगे वो नेचुरल शायरी होनी चाहिए, और नेचुरल शायरी ने अब ज़ाहिरी तौर पे उर्दू अदब को फ़रोग देने में अपना किरदार अदा किया है, और इस रुझान ने भी उर्दू अदब की खिदमत अंजाम दी हैं। अंजुमन पंजाब लाहौर के बाद जो नया रुझान है उसका नाम अंजुमन पंजाब लाहौर जो ये एक रुझान था, इस रुझान के बाद एक नया रुझान जो है वो कायम हुआ अदब लतीफ़ का। अदब लतीफ़ जो था ये ऐसा एक रुझान था जिसमें लतीफ़ और नफीस जो है वो मज़ामीन पेश किए जाते थे, और ऐसा अदब तहलील किया जाता था जिसकी वजह से दूसरे को अच्छा लगे और दूसरा जो है उसको पढ़ के खुश हो और उसकी तरफ मुतवज्जा हो। और ये जो अदब लतीफ़ था ये उससे पहले जो तहरीक अमल में आई थी अलीगढ़ तहरीक के रद्द अमल के तौर पर ये रुझान कायम हुआ था। उर्दू अदब के अंदर रिसाला महज़न के अंदर दिलगदाज निगार वगैरह जो है, इन रिसालों ने इस रुझान को आगे बढ़ने के लिए बहुत मदद दी। उर्दू अदब के अंदर जितना भी लतीफ़ अंदाज का जो मवाद पाया जाता है वो अदब लतीफ़ की देन है। अदब लतीफ़ जो है ये रोमानियत से मुतासिर है, इनने दोनों तरह के शुरा थे, अदब लतीफ़ से भी और रोमानियत से भी, और इस तहरीक ने उर्दू अदब ये जो रुझान कायम हुआ, इस रुझान ने उर्दू अदब के अंदर खिदमत अंजाम दी। जब इन शोरा इन अदबा और जो तनकीद निगार थे इस रुझान के हामी और नासिर, तो उन्होंने क्या किया, उर्दू अदब को फ़रोग देने के लिए अपने तर्ज के मज़ामीन लिखने शुरू कर दिए और उर्दू अदब को फ़रोग देने का काम किया। अदब लतीफ़ के बाद एक और नया रुझान जो कायम होता है वो तरक्की पसंद तहरीक के रद्द अमल में एक खलका अरबाब ज़ौक़ की शक्ल में सामने आता है। खलका अरबाब ज़ौक़ जो है ये 1939 ईस्वी में कायम हुआ था, और क्या हुआ कि उर्दू अदब के फ़रोग़ के खातिर इस हल्के ने भी
اپنا نمایاں کردار انجام دیا۔ یہ حلقہ جو تھا بعد میں 3 گروہ میں بڑھ گیا، سیاسی، ادبی اور پاکستانی، اور اس حلقے نے ان تمام اسالیب کو اپنایا جن کو ترقی پسند تحریک نے رد کر دیا تھا۔ ترقی پسند تحریک نے جذبات و احساسات کو رد کر دیا تھا، اس کو خلقہ ارباب ذوق نے کیا کیا کہ اپنے اندر سمونے کی کوشش کی، اور اس حلقے کو فروغ دینے کے لیے اور اردو ادب کے فروغ کی خاطر انہوں نے اپنا کردار انجام دیا۔ حلقہ ارباب ذوق کے اندر جتنے بھی ادیب و شاعر تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ داخلی معاملات کو پیش کرتے تھے۔ کیا کہ وہ ترقی پسند تحریک جو تھی وہ خارجی معاملات پہ زیادہ غور دے رہی تھی، تو اس کے برعکس انہوں نے کیا کیا کہ حلقہ ارباب ذوق قائم کر کے انہوں نے داخلی معاملات پہ زیادہ غور کرنا شروع کر دیا۔ تو اس طرح سے انہوں نے حلقہ ارباب ذوق رجحان کے اندر رہ کے بھی ان ادیبوں، ان شعراء نے اردو ادب کی فروغ کے خاطر کام کیا۔ اس کے علاوہ چند کچھ دبستان ہیں جن دبستانوں نے بھی اردو ادب کے فروغ کے خاطر نمایاں کردار ادا کیا، جیسے دبستان دہلی ہے، دبستان لکھنؤ ہے، دبستان عظیم آباد ہے۔ مختصر طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو ادب کے اندر شروع سے لے کر آخر تک جتنے بھی ہم مختلف ادوار دیکھتے ہیں، جتنے بھی مختلف کڑیاں دیکھتے ہیں، جتنے بھی گزرے ہوئے وقت کو دیکھتے ہیں، تو اس کے اندر بہت سی تحریکیں اور بہت سے رجحانات، بہت سے دبستان قائم ہوئے ہیں جن کے اندر اردو ادب کو مختلف اوقات کے ساتھ عہد حاضر کے تمام واقعات کو پیش کرنے کے لیے الگ الگ تحریکیں، الگ الگ رجحان، الگ الگ دبستان قائم کیے گئے، اور اپنی اپنی طرز سے اردو ادب کو فروغ دینے کے لیے ان تمام تحریکات اور رجحانات نے خدمات انجام دی۔ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، امید ہے آپ سب کو سمجھ آیا ہوگا۔ شکریہ۔